شکریہ. آج رمضان کے اس بابرکت مہینے میں پنجاب کے لوگوں کے لیے جو پنجاب کی پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا منصوبہ جس کی تفصیلات میں اور ذیشان رفیق صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. جو پاکستان کی پنجاب کی جو لوگ ہیں جو بڑے شہروں میں نہیں رہتے, جو چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں, ان کی زندگیوں میں بھی چینج لانے کے لیے جو چیف منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ ترقی اب چند علاقوں یا چند شہروں تک جو ہے وہ محدود نہیں ہوگی. پنجاب میں ترقی جو ہے وہ ہر کونے میں, ہر چھوٹے بڑے شہر میں اور ہر دیہات میں بھی نظر آئے گی. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے جو نگہبان رمضان ہے اس کی کچھ اپڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اس وقت تک جو نگہبان رمضان کارڈز ہیں, آج تک کی جو کل رات تک کی صورتحال یہ ہے کہ 25,03,897 یعنی تقریباً 25,04,000 کے قریب نگہبان کارڈز جو ہیں وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں, جس میں سے 21,96,658 نگہبان کارڈز جو ہیں وہ کیش بھی کرائے جا چکے ہیں. اس کے اندر سے لوگوں نے اپنی رقم نکلوا لی ہے اور تقریباً کل جو 42 لاکھ خاندان ہیں ان تک اس سہولت کو انشاءاللہ تعالی اب کچھ دنوں کے اندر کمپلیٹ ہونا ہے. 10 مارچ چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 10 مارچ تک جو ہے یہ پروسیس پورا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو نگہبان رمضان دسترخوان ہے اس میں 422 مقامات پر جو ہے افطاری کا انتظام ہے اور یکم رمضان سے 5 مارچ تک ابھی تک 18,28,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس میں افطاری کر چکے ہیں, جس میں فیصل آباد ڈویژن میں سب سے زیادہ 3 لاکھ, راولپنڈی ڈویژن میں 2 لاکھ, گجرانوالہ ڈویژن میں 1,79,000, ملتان میں 1,31,000 جو ہے وہ سے زیادہ لوگوں نے افطاری کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ان کے انتظامات کو دیکھنے کے لیے پوری انتظامیہ کے ساتھ ساتھ جو فوڈ اینڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. پنجاب میں 1,763 اسٹال ہولڈرز جو ہے وہ نگہبان رمضان بازاروں کے اندر جو ہے وہ عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور جو ہماری سہولت فراہم کرنے والی جو اپلیکیشنز ہے سہولت آن دا گو, اس کے لیے بھی 1,556 جو ہے اپلیکیشنز لوگوں نے انسٹال کی ہیں اور 271 راشن کارڈز, جبکہ 54 نگہبان رمضان کارڈ بھی جو ہے وہ اس وقت رمضان بازاروں میں استعمال کیے جا چکے ہیں. سو جو ڈیجیٹل ادائیگیاں ہیں اس کے لیے 54 کیش لیس جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آن دا گو والے ہمارے بازار ہیں, گھروں سے جو آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ بھی, اور ابھی تک جو ہے وہ کروڑوں روپے سے زیادہ کی جو سہولت ہے لوگوں نے اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے یہ حاصل کی ہے. اب جو بڑی خوشخبری جو ہم آپ کو بتانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ہدایت کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں سنا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے جب اس کی منظوری دی, آپ نے اس کی کچھ ہم نے اس کی سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے, لیکن اب جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ پہلے اس کی لاگت کم تھی, لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل لاگت ہے اس ہمارے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی, جس کے اندر ایک مین کمپوننٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے, وہ بھی اس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو 67 سٹیز جو ہیں اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ 15 سٹیز کو دیکھ رہی ہے اور 67 سٹیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 52 یہ لوکل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر دیا گیا ہے, جس کے اندر مختلف جو سہولیات دی جا رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جو 6100 کلومیٹر سیوریج لائن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے. 2265 جو ہے کلومیٹر سیوریج لائن وہ واسا
اور جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیوریج لائن بچھائے گا، تو یہ ٹوٹل 8365 کلومیٹرز جو ہے وہ سیوریج لائن ہے جو پورے پنجاب کے اندر بچھائی جائے گی۔ اس کے بعد جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ جن کو جب بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جب بہت سارا پانی آتا ہے، اس میں جو 189 کلومیٹر جو ہے وہ اسٹارم واٹر جو ڈرینز ہیں وہ ہاؤسنگ کر رہی ہے، اور 181 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 27 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس میں 27 جو ہے وہ ہاؤسنگ کے ہیں اور 56 جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے۔ سو یہ تقریباً 83 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں جو پنجاب میں تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اور بائی دی وے آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیے کہ یہ شروع نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیے آلریڈی ان تمام کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی جو ہے وہ تختی لگا کے اس کے بعد غائب نہیں ہو جاتی۔ یہ تمام جو ہے یہ علاقوں کے اندر یہ جو ڈسپوزل سٹیشنز ہیں یا یہ جو اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں اور یہ سیوریج لائنز جو ہیں، اس کا کام شروع ہو چکا ہے۔ 59 موجودہ ڈسپوزل سٹیشنز تھے ہمارے، ان کو بحال کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے، اور 61 جو ہے وہ کرے گی لوکل گورنمنٹ، جو 120 بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہے وہ ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور 358 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لوکل گورنمنٹ بنائے گی۔ اور یہ جو اس کا کل حجم جو بنتا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ہے 204 جو ہے وہ ارب روپے، اور 313 ارب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ 500 کتنا بنے گا، 517 ارب روپے سے یہ پاکستان کا، پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ جو عام آدمی کی زندگی، جو گاؤں جہاں پہ ڈرینیج نہیں ہے، ایسے شہر جہاں پر ڈرینیج نہیں ہے یا وہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کے اندر جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب بھاگ دوڑ کا رواج نہیں ہے، وقت سے پہلے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے فلڈز کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چونکہ ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی، تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں، چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اس کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا ہے۔ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا CNW ہو، یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہرہ شامل ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ PDMA کو بالکل نئی طرز پر، نئی جو ہے وہ طرح سے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ اور ابھی جو ہاؤسنگ جو ہے اس نے جو ابھی یہ کام آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس پہ شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ٹینڈرنگ ہے اس میں 13 ارب روپیہ بچایا ہے۔ اس جو پہلے مینول طریقے سے جو کام ہوتے تھے، اب ٹینڈرنگ کے ساتھ 13 ارب روپے کی بچت ان تمام ٹھیکوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اور جو سکشن اور ڈی سلٹنگ مشینیں ہیں، جو ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے۔ تو وہ جو کرونک ایریاز ہیں جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا تھا، اربن فلڈنگ ہوتی تھی، چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے کہ مونسون کے آنے سے پہلے ان تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن نکالا جائے، اور اس کے اوپر ہمارے دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو ہاؤسنگ ہے واسا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ایک مین اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور مونسون کے تمام جو پروجیکٹس ہیں مونسون سے پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، پہلے ہم بہت بارش سے پریشان تھے، بہت بارشیں ہو رہی تھیں، اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر بارشوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وقت سے پہلے گرمی کی شدت بھی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے، جو زمین کے نیچے جو ہمارا پانی ہے اس کی سطح میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ سو اس کے لیے ہی یہ بڑے واٹر ٹینکس جو ہے یہ بنائے جا رہے ہیں۔ اور باقی آئی تھنک
اوور ٹو ذیشان صاحب، یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں منسٹر انفارمیشن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بننے جا رہے ہیں، میں اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو اربن فلڈنگ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، اربن فلڈنگ کو اصل میں اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ ہم نے پچھلے فلڈ کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے مونسون سے پہلے یہ بندوبست کریں گے کہ ہمارے شہروں میں جو فلڈنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اس کا پکا انتظام کیا جا سکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ روڈ سائڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس جو ہے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی جو آپ کو سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ 358 صرف واٹر اسٹوریج ٹینکس نہیں بن رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچارج ویلز بھی ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ گراؤنڈ واٹر کو واٹر ٹیبل جو ہے نا اس کو ریچارج بھی کیا جائے گا. یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا. سب سے پہلی پوائنٹ تو یہ ہے، یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے تمام روڈز کی سائڈوں کے اوپر یہ اسٹوریج ٹینکس بنیں گے. اسی پانی کو دوبارہ یوز کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے بننے کے بعد آپ کو پانی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. امیڈیٹلی پانی جو ہے نا ان ٹینکس کے بننے جائے گا. اس کو ہم دوبارہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک میں یہ موجود ہوگا، جو کہ 358 کا نمبر جو بتایا گیا ہے یہ بننے جا رہے ہیں. دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ ایک جو سیویج کی لینتھ کی بتائی گئی ہے ابھی بات، تقریباً 8300 کلومیٹر سے زیادہ کی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ HDPE لائننگ والے سیویج لینتھ سیویج پائپ یوز کی جا رہی ہے. وہ بھی کائنڈلی کہ میں چاہوں گا آپ اس کو دکھائیں ذرا. یہ 100 سال کی لائف کے پائپ ہے. آج تک کبھی کسی نے 100 سال کا سوچ کے کام نہیں کیا. یہ دیکھیے تو یہ پاکستان میں پہلی جو یہ اس کی پروڈکشن ہے وہ لاہور کے قریب یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہے اسی مہینے میں. یعنی کہ ان پائپس کی پروڈکشن جو ہے نا وہ اسی مہینے سے شروع ہونے جا رہی ہے. آئندہ سے اگر یہ پائپ لگیں گے تو 100 سال ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی دوبارہ سے وہاں پہ یہ پائپ خراب ہو جاتا ہے یا زمین بیٹھ جاتی ہے. یہ نئی انڈسٹری ہے، بالکل نئی انڈسٹری ہے. اور چیف منسٹر کے ہر انیشیٹو کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ بس انیشیٹو ہے، اس انیشیٹو کے ساتھ نوکریاں پلس نئی انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں. یہ بھی ایک پنجاب کا خاصہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بننے جا رہے ہیں. آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس جو ہے نا وہ بنے تاکہ اس سیویج واٹر کو ٹریٹ کر کے اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکے. یعنی کہ ایک تو سیویج کا پانی علاقوں سے نکالنا محال ہوتا ہے، اس کو نکال کے اس کے بعد جہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے وہاں پہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ اس کو آگے پھر یوز کیا جا سکے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز، یہ جتنے بھی ڈیزائن کیے گئے ہیں یہ جو 67 شہروں کے اندر اس وقت 517 ارب روپے کی لاگت سے کام شروع ہو چکا ہوا ہے. ان 67 سٹیز میں جو اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے وہ 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. گجرات شہر دکھائیں. لاسٹ ایئر جو آپ کو پتہ ہے اربن فلڈنگ سے گجرات کے بہت سارے دعوے دار رہے اس جو ہے وہ صوبے کے اندر، لیکن ایک دھلے کا کام گجرات میں نہیں کرا سکے. اور گجرات کے اندر جو ہے وہ یہ گجرات ڈویژن کے اندر یہ جو سارا کام ہو رہا ہے جو اب سیوریج لائنز کے حوالے سے، اور اس میں یہ آپ کے سامنے UGSTs وغیرہ جو بن رہے ہیں، تو یہ آپ اس وقت لائیو کام دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت تمام شہروں کی لائیو انفارمیشن موجود ہے. ڈیش بورڈز بنے ہیں جس کے اوپر ریئل ٹائم انفارمیشن آتی ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ میں بتا رہا ہوں کہ 2050 کی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی نے ڈیزائن نہیں کیا. لوگ تو آج کا پورا نہیں کرتے. تو یعنی کہ جب یہ شہروں پہ کام مکمل ہوگا اس لاگت سے تو اگلے 25 سال کی آبادی جب بڑھے گی اس کے باوجود یہ اتنی سیویج انف ہوگی ان تمام جو ہے نا وہ علاقوں کے لیے. اس کے بعد جو اگلی چیز جس کے اوپر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری مثالی گاؤں ہے. اب یہ نہیں کہ شہروں میں چیف منسٹر پنجاب ہی سارے کام کر رہی ہیں، ہمارے جو دیہاتی ایریاز ہیں وہاں پہ بھی چیف منسٹر پنجاب نے
آپ کو یاد ہے معلوم ہے کہ مثالی گاؤں کا پروگرام شروع کیا ہے. اب مثالی گاؤں کا پروگرام اس سال آپ کو معلوم ہے کہ 500 ولیجز کے اندر ہم اپنے ADP سے کر رہے ہیں, اور 2000 کا ہمارا ایک اور ہے. 2500 دیہاتوں کے اوپر اس وقت کام جو ہے نا وہ جاری ہے مثالی گاؤں میں. اس پہ بھی اس وقت آپ کو ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ یہ لائیو کام یہاں پہ ہو رہا ہے دیہاتوں کے اندر. لوگ جو ہے نا دیہاتوں میں, اور اس پہ بھی یہ سارے کمپوننٹ موجود ہیں. وہاں پہ ڈرینیج اوپن ڈرینز کا ہم نے رکھا ہے, کور ڈرین بیسیکلی. اس کے علاوہ وہاں پہ جتنے بھی چھپڑ جوہڑ ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں دیہاتوں کے اندر جوہڑوں کی صفائی کبھی 70 سالوں میں کسی نے نہیں کی, سوچا بھی نہیں. اور وہ جوہر جو ہوتا ہے, وہ پونڈ جو ہوتا ہے, وہ گاؤں کا ایک نیچرل ڈسپوزل بنا ہوتا ہے پانی کا. تمام گاؤں کا جو ہے نا وہ سارا پانی اس طرف آتا ہے. لیکن ہو اب یہ رہا ہے کہ تمام گاؤں کے اندر وہ جو چھپڑ یا جوہر ہے وہ اوور فلو کر چکے ہوئے ہیں. اس میں کبھی کسی نے صفائی نہیں کی, جس وجہ سے وہاں پہ نکاسیاب کے سیریس مسائل جو ہے نظر آ رہے ہیں. یہ اس وقت یہ نظر آتی چیز ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس وقت پنجاب کے اندر 41,000 سے زائد پونڈز موجود ہیں. چیف منسٹر پنجاب نے ہمیں ہدایت کر دی ہے, اس وقت جو مثالی گاؤں پروگرام چل رہا ہے, ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں, اور اس میں تمام جو جوہر ہیں ان کی صفائی ہوگی. گاؤں کی جو ڈرینیج کا نیچرل سسٹم بنا ہوا ہے ان تمام ڈرینز کو پکا کیا جائے گا. وہاں پہ جو گلیاں ہیں ان کو بنایا جائے گا. اور اس دفعہ یہ جو جوہر ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں, ان جوہر کے پانی کو ٹریٹ کر کے جوہر میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ان تمام دیہاتوں میں ہم لگانے جا رہے ہیں. ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے نا اس میں لگانے جائیں گے. پھر ان جوہروں کے پانی کو اسی گاؤں کے اندر فصلوں میں استعمال کیا جا سکے گا. اس کا بھی باقاعدہ لنک بنایا جائے گا تاکہ وہ قریب ترین جو کھالے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آگے فصلوں کو پانی لگتا ہے ان تک اس پانی کو ایکسس دیا جائے. یہ ہے پرماننٹ سولوشن ان جوہروں کا, تاکہ نہ یہ اس کے بعد اس کی سلٹ سے بھریں گے, نہ یہ اوور فلو ہوا کریں گے, کیونکہ پانی جو ہے ٹریٹ کر کے جب اس میں جائے گا تو آٹومیٹیکلی پانی آگے فصلوں کو بھی جاتا رہے گا. تو یہ ایک یہ جو کہتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے دیہاتوں کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد جو ہماری شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جو یوٹیلیٹیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, جیسے ڈسپوزل اسٹیشن بن رہے ہیں, باقی چیزیں بن رہی ہیں, ان تمام کے اوپر اخراجات آتے ہیں. ان کے رننگ کاسٹ ہوتی ہے, آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے, بلز ہوتے ہیں, ان تمام کو سولرائز کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے بجلی کے بلوں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے, اور یہ پکا جو ہے نا ایک ہمارے سسٹم جو بن جائے. والی کا دکھائیں جی, کیا ہے میاں والی؟ یہ میاں والی میں دیکھیں جی, یہ UGST نیکسٹ چلیں جی. یہ سلا والی ہے, دیکھیں یہ UGSTs بن رہے ہیں. یہ سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں. گوجرا دیکھیں, نیکسٹ دکھائیں ذرا. یہ دیکھیں UGSTs ہیں. یہ روز ہے UGST سانگلا ہل. یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے تمام شہر آگے دکھاتے ہیں ذرا فوری طور پہ. ساہیوال, سرگودا کا ایک چھوٹا شہر ہے ساہیوال, وہاں پہ چل رہا ہے. یہ خوشاب ہے, یہ دیکھیں گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے. شہروں کی طرف آگے دیکھیں, خوشاب میں سڑک تک نہیں بنانا سوچی کبھی کسی والی میں, جہاں یہ سب کام ہو. نیکسٹ چلاتے جائیں. لالا موسا دیکھیں, آگے چلتے جائیں. یہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, آگے چلتے جائیں, آگے چلتے جائیں. جوہر آباد ہے, یہ دیکھیں یہ اتنا بڑے بڑے UGSTs بن رہے ہیں. یہ دیکھیں جوہر آباد کے اندر, یہ بورے والا کے اندر یہ UGSTs بن رہے ہیں. نیکسٹ چلتے جائیں فوری طور پہ. یہ بھیرا ہے جی, یہ میاں چنو ہے, پھالیا ہے. جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب, یہ آگے چلتے ہیں دکھاتے ہیں. جنوبی پنجاب, سینٹرل پنجاب اور نارتھ پنجاب, ہر ایریا سے شہروں کا انتخاب کیا گیا ہے. اور یہ ایکچولی 1 لاکھ کی آبادی کے جتنے شہر ہیں پنجاب میں تمام کے تمام اس میں کیٹر ہوں گے اس وقت. اگلے فیز میں انشاءاللہ باقی شہروں کو بھی کیا جائے گا. یہ دیکھیں یہ ڈسکا ہے جی, وزیر آباد ہے, اور یہ نائٹ شفٹوں میں بھی کام ہو رہا ہے. یہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ وہاں پہ سیفٹی میئرز ہر جگہ پہ لیے گئے ہیں. یہ پورے کے پورے اگر آپ تصویروں میں دیکھیں تو تمام ایریاز کو کارڈن آف کیا جاتا ہے, اس کو کلیئر کیا جاتا ہے, اس کے بعد وہاں پہ کام شروع کیا جاتا ہے. کوئی ایک ہماری لوکیشن ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جہاں پہ سیفٹی میجرز نہ لیے گئے. یہ دیکھیں, یہ ہے ہماری جو HDP لائننگ والا پلانٹ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر اس کی پروڈکشن ہونے جا رہی ہے 100 سال کے پائپ, سیویج پائپ کی. یہ اس کے پلانٹ کی لائیو تصویریں ہیں. نیکسٹ دکھائیں ذرا. یہ اس وقت مشینری اس کی جو ہے نا وہ پورٹ پہ آ چکی ہوئی ہے.
یہ انسٹال ہونے جا رہی ہے اور یہ وہ پروڈکشن جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ کس طرح سے پائپ جو ہے نا وہ بنے گے, وہ آپ کو دکھائیے آگے ہم. تو یہ ایکچولی اس کی تصویریں ہیں جی ساری کی ساری. تھینک یو. اچھا میڈم, اس وقت جو دنیا اس پہ رہنا اسی پہ لے لیجیے گا, لیکن اب کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور پھر ظاہری بات ہے اس کا اثر اب غریب عوام کی طرف بھی آئے گا, تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور دوسرا اسی پہ ہی لے لیں کہ یہ جو آپ واٹر ٹینک بنا رہے ہیں اس میں کئی علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سیوریج لائنیں ڈالی گئی ہیں اب اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اسپاٹ ڈالنے کا کام شروع نہیں کیا, کیونکہ اب آگے کچھ دنوں میں پھر مونسون بھی پری مونسون بھی اس سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کی آپ فکر نہ کریں. یہ سی ایم پنجاب کی بڑی کلیئر اس پہ ڈائریکشن ہے جی کہ مونسون سے پہلے تحقیقاتی کام کرنا ہے, جو گلیاں جو علاقے کھدے ہوں گے وہ پہلے کلیئر ہوں. دوسرا پیٹرول کے حوالے سے دیکھیے یقیناً جو خطے کی صورتحال ہے, جو ایک اس وقت صرف پاکستان نہیں تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اس کی اکانومی, اس کے حالات جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں, اور یہ کوئی آسان فیصلہ یقیناً نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے, اور یہ ان حالات کے اندر اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود جو ایسٹیمیٹ بنایا گیا تھا اس پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس ایسٹیمیٹ کے اوپر جو ہے پرائس نہیں بڑھائی, اس میں بھی انہوں نے لیوی شاید کم کی ہے پیٹرولیم کی, اور تاکہ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے. ہفتہ وار اس کی جو ہے وہ کہا ہے کرنے کے لیے, تاکہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی قیمتوں میں دوبارہ کمی جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی جنگ کو یا کسی بھی حالات کو جو ہے وہ اس کا بہانہ بنا کر کسی بھی طرح کی ذخیرہ اندوزی پیٹرولیم مصنوعات کی یا جو ایسا اضافہ جو قابل قبول نہیں ہے, جو سرکاری قیمت سے زیادہ اگر کسی نے پیٹرول پمپ نے یا کسی نے اگر اس کو کرنے کی کوشش کی تو پیرا کو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایات دے دی ہیں. پیرا اس کے اوپر اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کرے گا اور بہت سخت کارروائی ہوگی ایسے پیٹرول پمپس کے جو ہے خلاف بھی, اور ان عناصر کے خلاف بھی جو ان حالات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بوجھ ڈالنے اور تکلیف ڈالنے کی کوشش کریں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ اچھا کام ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کرنے جا رہی ہے, لیکن بڑے شہروں کو توجہ دی جاتی ہے, جو چھوٹے شہر ہیں وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں. میرا اپنا ایک تعلق ایک بہت چھوٹے سے علاقے سے ہے, تو وہ چھوٹے علاقوں کو کب ترجیح دیں گے؟ دکھائے یہ سارے چھوٹے شہر ہیں. میرا خیال ہے الفت نے دیکھا نہیں پوری پریزنٹیشن. آپ کا پیارا خوشاب بھی اس میں شامل ہے, آپ کے خوشاب کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا, آپ کا خوشاب بھی شامل ہے. چھوٹے تمام شہر, کون سا بڑا شہر شاید ہی یہ گجرات, چونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک کرونک پرابلم ہو چکا تھا. آپ کو جتنے بھی شہر نظر آئے ہیں وہ سب چھوٹے, لالا موسا, مطلب وہ سانگلا ہل, پنڈی بھٹیا, میاں والی, چیچا وطنی, بھکر. تو یہ جو میں نے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گورننس ہے اس کا ماڈل چند شہر اور چند سڑکیں نہیں ہیں. ان کا ماڈل یہ ہے کہ ترقی تمام شہروں میں, تمام گاؤں میں ہر طرح یکساں طریقے سے نظر آنی چاہیے. اور جو یہ دیہات, مثالی دیہات بننے جا رہے ہیں, آپ ضرور میں آپ کو سب کو دعوت دوں گی کہ ضرور ان گاؤں میں جا کر ان کی زندگیوں میں جو چینجز آئیں گی, جو ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی, اس کو جا کے ذرا خود آبزرو کریں اور دیکھیں. ویسے بھی لوگوں نے 78 سال پہلے کسی نے سوچا نہیں ہے, 78 سال سے کسی نے سوچا یہ کام ہو رہے ہیں. صاحب یہ فرمائیے گا, پہلے تو آپ اپریشیٹ اس کام کے لیے آپ کی لازمی بنتی ہے, اس حوالے سے بھی کمپلیمنٹ لے لیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے 100 ایک ایئرس کا ایک پلان بتایا اور اس میں آپ نے بتایا کہ سیوریج لائن ہم اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ وہ 100 سال چلیں گی. اس کی جو پریپریشن میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ اس کی ماڈیفائڈ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے انسانی ہاتھوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے اور مشینیں اس میں کم نہیں. آپ نے نہیں دیکھا, آپ نے ایک سیکنڈ, آپ نے یہ نہیں دیکھا, یہ دوبارہ چلا دیں گے, یہ ٹوٹل آٹومیٹڈ ہے. دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے, یہی سیوریج لائن جو ہے اس طریقے سے بنی, ہم نے تو وہ ٹیکنالوجی اپنے پاس امپورٹ کی ہے. یہ دیکھیں ذرا, یہ ہے وہ اندر جو لائننگ ہے, پلاسٹک لائننگ ہوتی ہے, HDP لائننگ, اس سے اس کی لائف 100 سال ہوتی ہے. یہ غور سے دیکھیں, اس طرح بن رہا پائپ, یہ پائپ اس طرح سے بنے گا. یہ سیم پلانٹ یہاں پہ لگ رہا ہے. اوبیسلی اس کے اوپر وہ کنکریٹ تو ہونا ہی ہونا ہے یار, وہ تو نہیں اس کے بغیر ہو سکتا نا. یہ دیکھیں
یہ غور سے دیکھیں ذرا. بڑی اچھی بات ہے کہ 100 سال کا میرا خیال پہلے کبھی ایسا سنا کبھی نہیں سنا. یورپ کی مثالیں سنتے تھے کہ اور یو جی ایس ٹیز بھی فرسٹ ٹائم بن رہے ہیں, یعنی کہ روڈز کے سائڈ کے اوپر آپ کو دکھایا ہم نے, یہ پہلی دفعہ بن رہا ہے, یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں. شان صاحب یہ تو بڑی اچھی آپ بات, یہ تو بن رہا ہے, تو بلدیاتی نظام کب بن رہا ہے, کب بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم نے اپنا کام مکمل کر کے, ہم نے ڈیمارکیشن کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا ہے. اب ڈیلیمیٹیشن ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے. اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا, وہ اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کا جو شیڈول دے گا اس کے بعد ہوں گے. جس وقت بھی کہیں جس وقت کہیں نہیں, اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں. مثالی گاؤں ہم اپنے فنڈ سے, میں نے کہا ہمارے مثالی گاؤں سے کہتے ہیں جی, وہ ہم نے جو ہے نا اپنے فنڈ سے شروع کیا ہے, اور وہ 500 ولیجز پہ کام شروع ہو چکا ہے جو ہمارے اپنے فنڈ سے ہے. باقی میں نے کہا 41,000 سے زائد پاؤنڈز ہیں, ٹوٹل 23,000 باقی دیہات بنتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پلان آپ کو بتا دی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میڈم میاں والی کی بات کی ہے آپ نے 2-3 مرتبہ کہ وہاں سے سیاسی کام ہو رہے ہیں, بانی پی ٹی اے جو ہے وہاں سے کئی مرتبہ بھائی آج اچھی بات ہے. میرا اسی کے بارے میں تو اچھا سوال ہے کہ کیا وہ جو ترقیاتی کام آپ دکھا رہے ہیں ان کے دور میں نہیں ہوئے تھے, یا کوئی اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے نا, وہ انڈے مرغے وہ چھوڑ دے. میرا خیال ہے ہم نے آج, چونکہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے, اس کو کوئی ایک سیاسی زنگ نہیں لگنے دینا ہے. ہم نے وہاں پہ اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کو ظاہر ہے انہوں نے کبھی الیکٹرک بسیں وہاں نہیں دیکھی تھی, انہوں نے کبھی وہاں پر سڑکیں بنتی ہوئی, انہوں نے وہاں پر کبھی ایسے ترقی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تھی. اور اسی کا رسپانس یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحبہ تشریف بھی لے کے گئی تھی, وہاں پر بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے, بغیر کسی تیاری کے اتنا بڑا جو ہے وہ عوامی اجتماع بھی انہوں نے کیا, اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو چیف منسٹر کا ویژن اور ان کی گورننس کا ماڈل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سیاسی مخالف کا حلقہ ہے, یا یہ سیاسی مخالف یہاں پر کبھی جو ہے وہ رہتا رہا ہے, یا ہم نے کبھی نہیں پوچھا, میری چیف منسٹر نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کس پارٹی سے اس گلی کا تعلق ہے, کس پارٹی سے اس علاقے کا تعلق ہے. تمام علاقے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کے علاقے ہیں, اور تمام علاقوں میں یکساں اور ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور ان کے کام یہ ہے کہ آپ جا کے میاں والی کو خود دیکھا ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے. ضرور, مطلب ہم اس دور کے کام سے پہلے وہ کھنڈر بنا ہوا تھا, اگر کوئی ہے تو کہیں نظر آتا ہوگا نا کام کوئی کیا ہوگا. تو یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت یقیناً ترقیاتی کام بہت اچھے کرتی ہے. یوم علی جو ہے وہ قریب ہے, تو واقعہ کرلائی کے بعد جو پنجاب میں بہت ہی زیادہ خوف کی لہر ہے, تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات ہوئے ہیں؟ نہیں, کوئی خوف کی لہر نہیں ہونی چاہیے, چونکہ دیکھیے جو بھی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان کے اندر پلانٹڈ جو دہشت گردی کی جاتی ہے, اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے. اور اب یہ جو دہشت گرد ہے ان کا اب وہاں سے پاکستان میں آنا ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ان کے کوئی سلیپنگ سیلز یہاں موجود ہیں, اگر ان کے کوئی لوگ یہاں موجود ہیں, اس کے اوپر بہت کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو کہ سینسٹیو معاملات ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں میں پبلکلی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود سے جو ہے وہ اس کو سپروائز بھی کرتی ہیں, اس کو دیکھتی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو اسکردو کے اندر, اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر جو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ کانسلیٹس کے اوپر حملوں کے حوالے سے جو انفارچونیٹ صورتحال ہوئی, الحمدللہ وہ لاہور میں نہیں تھی, جو کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو اور پوری گورنمنٹ آف پنجاب ان کی زیر نگرانی بہت ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک جاتے ہیں, اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ بھی رکھتی ہیں. سو یوم علی کے حوالے سے بھی پوری تیاری ہے, بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور جو بھی میئرز اس کے اوپر لینے پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. روز چیف منسٹر ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی لے رہی ہیں, اس کے اوپر روز جو ہے وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں, اور سیکیورٹی کا جو پلان ہے وہ تقریباً انہوں نے فائنل کر دیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا چیف منسٹر صاحبہ جو تھی وہ خود بھی عید کی شاپنگ کے لیے عوام کے درمیان تھی, آپ کو بھی ہم نے دیکھا کہ آپ بھی تھی, تو یہ ایک سانس لینے کی فضا ایک بار دوبارہ سے قائم ہوئی آپ کی اس گورنمنٹ کے بعد. اب عید بھی قریب ہے, چاند رات شاپنگ مال سب کچھ,
तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत मज़ीद मौसर करने के लिए बिल्कुल होगी। जितनी इमाम बारगाहें हैं, जितने मसाजिद हैं, आपको पता है कि ताक रातों की जो वो है वहाँ पे तकाफ भी शुरू होंगे, वहाँ पर तरावी के भी जो मुकामात होते हैं, जो जगह होती हैं, तमाम के ऊपर जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चीफ मिनिस्टर ने इंश्योर करवाई है। बाकी अल्लाह पाक की भी मेहरबानी और उसका करम जो है वो भी यकीनन हम मांगते हैं हर वक्त, हर सांस के साथ, कि जो उसने मेहरबानी और करम पंजाब की जो उसके ऊपर मेहनत के साथ साथ रखा हुआ है, यही हमारा एक मेन जो है वो कंपोनेंट होगा। और ईद की शॉपिंग के हवाले से ख़वातीन जो हमारी स्क्वाड्स हैं, पिछली दफ़ा भी आपने देखा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको अपॉइंट किया था, और जो जितनी हमारे बाज़ार हैं वहाँ पर ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गश्त भी करती हैं, और वहाँ पर जो है वो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है ताकि एक अच्छे माहौल में जो ख़वातीन हैं वो ईद की तैयारी कर सकें। इंशाअल्लाह ताला ये रमज़ानुल मुबारक भी और यौम अली भी और उसके साथ साथ ईद भी जो है वो उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर खैरियत से गुजरेगी। उनका भी खुद का फैसला नहीं था, मजबूरी है। जो पंजाब गवर्नमेंट है हमेशा अपने अवाम की सोचती है, अवाम कंट्रीब्यूट कर रही है, पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने जो फ्यूल उनको मिलता है उसको थोड़ा सा कम करेंगे, उसका इस्तेमाल ताकि उसमें कुछ बेहतरी आ सके। देखिए जो भी इसके हवाले से किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा उसके लिए एक कदम आगे होती हैं, और इसके ऊपर जो है वो जो भी फैसला करेगी हुकूमत इंशाल्लाह ताला आपको बता देंगे। थैंक यू जी। व्हाट्सएप करते हैं, मुझे तो मैं कर देता हूँ।